وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے عظیم الشان مقاصد ہیں، اور ان میں جو ایک اہم مقصد ہے کہ پروردگار چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں جتنے گنہگار گناہوں کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کی آگ بنا چکے ہیں تو اس آگ کو بجھا دیں۔ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے راز و نیاز کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک ہے، بہت اہم حدیث ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان آئے اور گزر جائے اور کسی انسان میں تبدیلی نہ آئے، یعنی جیسے پہلے ماہ مبارک رمضان میں تھا ویسا ہی اس کا دل رہے، ویسا ہی اس کا کردار و عمل رہے، تو فرمایا وہ شقی ترین شخص ہے۔ عربی زبان میں یہ شقی کا لفظ بہت برا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہرملہ شقی تھا، شمر شقی ترین انسان، بدبخت ترین انسان کو شقی ترین انسان کہا جاتا ہے۔ کہ یہ ماہ مبارک بدلنے کا مہینہ ہے، خود کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے، اور جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں روزے دار میرا مہمان ہے، تو میزبان مہمان کو یقیناً کچھ کھلاتا ہے، اور پھر جب میزبان خود خدا ہو اور خود اس خدا رحمان و رحیم نے دعوت دی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی طعام نہ ملے روزے دار کو؟ اب ہم جو دعوتیں دیتے ہیں تو ہماری حیثیت تو یہی ہے کہ جو طعام فانی ہی ہم مہمان کو کھلا سکتے ہیں۔ خدا کی شان اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے کہ فانی طعام دے۔ خدا نے اس ماہ مبارک میں ایسے نورانی طعام بنائے ہیں جو مٹنے والے نہیں ہیں، فنا ہونے والے نہیں ہیں، روزے دار سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، اور ان کا نور روزے دار کو دنیا میں بھی ملے گا، قبر کی تنہائی میں بھی ملے گا، برزخ کے سفر میں بھی ملے گا، اور قیامت کے اس خوفناک دن میں جب ہر طرف الامان الامان کی صدائیں بلند ہوں گی، اس دن بھی اس طعام کی نورانیت روزے دار کو ملے گی۔ وہ طعام کیا ہے؟ ایک نہیں، بہت سارے طعام ہیں روزے دار کے لیے۔ ایک کا نام دعا افتتاح ہے، دوسرے طعام کا نام دعا ابی حمزہ ثمالی ہے، تیسرے طعام کا نام دعائے سحر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت سارے طعام ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں، اور یہ نورانی طعام دعائے ابی حمزہ ثمالی ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے میں سحر کے وقت اس دعا سے استفادہ نہیں کیا تو خدا کے دسترخوان سے استفادہ نہیں کیا۔ یہ ایسی دعا ہے، ایسی دعا ہے کہ اگر واقعاً خلوص کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ
اس دعا کی تلاوت کی جائے تو انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان عاشق خدا اور محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ آئیے اس دعا سے استفادہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے یہ نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ دعا جو ہے یہ تمام انسان کی مشکلات کا حل ہے، دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات ہوں، دعا کے ذریعے سے آپ کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ دعا سے انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اور آخرت کی جو مشکلات ہیں ان کا نجات کا ذریعہ بھی دعا ہے۔ دیکھیے ہر انسان نے مرنا ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ہر ایک انسان نے قبر میں جانا ہے۔ اگر قبر میں کوئی عذاب بھی اللہ کی طرف سے نہ ہو، حالانکہ جو عذاب ہے ہم خود بھیجتے ہیں، خدا تو رحمان و رحیم ہے، کسی کا حق کھاتے ہیں تو وہاں آگ بنتی ہے، گالی دیتے ہیں تو وہاں بچھو بنتے ہیں۔ اگر یہ کوئی بھی عذاب نہ ہو، صرف تنہائی خود بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اللہ سے رابطہ مضبوط کیا ہے، جو اللہ سے بات کرنا سیکھ گئے ہیں، ان کے لیے یہ تنہائی غنیمت ہے، ان کے لیے یہ تنہائی موقع ہے کہ اپنے رب سے راز و نیاز کریں۔ لہٰذا یہ دعا قبر کے اندھیرے کو بھی مٹا دیتی ہے، قبر کی تنہائی کا بھی علاج ہے اور قبر کی وحشت کا بھی علاج ہے۔ اس پروگرام میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے ابی حمزہ صومالی کو انتخاب کیا گیا ہے کہ اس کے 5 جملے آپ کو بتائے جائیں اور اس کی لفظی معنی بھی بتائی جائے تاکہ آپ عربی بھی سیکھ جائیں گے اور وہ دعا آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی مختصر شرح بھی اس کی ہو جائے گی۔ آئیے دعا شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی میرے اللہ، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، میرے مظلوم امام، میرے قید امام، میرے بیمار امام۔ امام پاک نے ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں بند فرمایا ہے۔ کس قدر یہ نورانی جملہ ہے، اس کی قیمت کروڑ ڈالروں سے زیادہ ہے۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں، اے گنہگار کس طرح سے دعا مانگ۔ الہی لا تعذبنی بعقوبتک،
امتک، اے خدا مجھے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ بنانا، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تیرا عذاب میں برداشت کر سکوں۔ اے خدا مجھے اپنی محبت کے نور سے با ادب بنا دے، مجھے اہل بیت کی محبت سے با ادب بنا دے، مجھے پیارے نبی کے عشق سے با ادب بنا دے، مجھے مولا علی و مولا حسن و حسین کے عشق سے با ادب بنا دے، ان کا عشق ہر گناہ سے روکتا ہے، ہر برائی سے روکتا۔ مجھے پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی غلامی عطا کر، مجھے پاک بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی خادمی عطا کر، ان کی محبت مجھے گناہوں سے بچا لے گی۔ اگر دنیا میں اہل بیت کی محبت مجھے یا آپ کو گناہوں سے بچا لے تو شکر کا سجدہ کریں۔ اب یہ محبت قبر و برزخ و قیامت میں ہر گناہ سے جب بچانے کی طاقت رکھتی ہے، تو یہ محبت قبر و برزخ و قیامت میں ہر عذاب سے بھی بچا لے گی، یقیناً بچا لے گی۔ یہ پہلا جملہ ہے معرفت کا جملہ۔ الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک۔ یہ جملہ بھی پورا سمندر ہے، پوری ایک مجلس ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے لوگو مکر خدا سے بچو۔ اللہ اکبر، مکر خدا کیا ہے؟ جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، خدا ان کے مکر کو ان کی گردن میں ڈالتا ہے۔ یعنی کیا؟ جنہیں خدا دوست نہیں رکھتا، ظلم کی وجہ سے خدا پاک نے فرمایا ظالم پہ میری لعنت۔ جو ظلم کرتے ہیں غریب عوام پر، جو ظالم ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں، خدا انہیں اور دنیا میں نعمتیں دیتا ہے، انہیں دھوکے میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ خود دھوکے باز ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں خدا ہم سے راضی ہے، جبکہ خدا اسی دھوکے میں انہیں مار دیتا ہے۔ جب مرتے ہیں دیکھتے ہیں جہنم کے سوا کچھ نہیں، مگر مومن
جہاں بھی خطا کرتا ہے خدا اسے فوراً سزا دیتا ہے تاکہ توبہ کر لے اس کے گناہوں کا دنیا میں کفارہ ہو جائے۔ مولا علی کا صحابی ہے، پاک صحابی ہے، نبی کا بھی صحابی ہے، کرسی پہ بیٹھا گر گیا، خون نکلا۔ مولا علی نے کہا معلوم ہے یہ چوٹ تجھے کیوں لگی؟ کیونکہ تو مومن ہے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، آج بھول گیا، خدا نے تجھے یاد دلایا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور سزا نہیں مل رہی، یعنی استغفر اللہ، پھر ہم مومنین میں شامل نہیں ہیں۔ خدا مومن کو دنیا میں سزا دیتا ہے، کبھی بیمار کرتا ہے، ایک رات کا بخار اگر آتا ہے مومن کو تو خدا 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ لہٰذا دونوں جملے بہت نورانی۔ اے خدا مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا، مگر اے خدا مجھے دھوکے میں بھی نہ رکھنا کہ میں خود کو مومن سمجھ رہا ہوں جبکہ میرا کردار فرعون سے بدتر ہو، یا میرا کردار دیگر حامان، یزید، شمر، کتنے لوگ دھوکے میں ہیں، ان کے اعمال ویسے ہیں، ظالم ہیں۔ یزید شرابی ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا کردار وہی ہے جو یزید کا ہے۔ لہٰذا یہ بہترین درس ہے۔ وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِكَ۔ آئیے تیسرا جملہ، یہ جملے یاد کریں، یہ قبر کا سرمایہ۔ مِنْ أَيْنَ لِيَ الْخَيْرُ۔ اے خدا خیر کہاں سے تلاش کروں اگر تیرے در پہ خیر نہیں ملے گا؟ اگر پاک بی بی معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل بیت کے در پہ خیر نہیں ملے گا، مجھے کہاں سے ملے گا؟ من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک۔ اے میرے اللہ خیر مجھے اگر ملے گا تو تیرے در سے ملے گا، من عندک یعنی تجھ سے ملے گا، تیرے در سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تیسرا جملہ بھی یاد کر لیں، یہ قبر میں بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ من این لی النجات، مجھے نجات کہاں سے ملے گی؟ ولا تستطاع الا بک، نجات بھی تیرے در سے ملے گی اور خیر بھی مجھے تیرے در سے ملے گا۔ اے خدا آج تیرے در پہ میں نجات لینے آیا ہوں، آج تیرے در سے خیر لینے آیا ہوں اور تنہا نہیں آیا۔ پاک بی بی معصومہ کو وسیلہ بنا کر آیا ہوں اور اس امام کی دعا پڑھ رہا ہوں، وہ مظلوم امام اس کا واسطہ دے رہا ہوں، جو نہ بابا کو کفن دے سکا نہ زندان شام میں بہن کو کفن دیا۔
مجھے نہیں معلوم سجاد نے سکینہ کو کیسے کفن دیا۔ وہ مظلوم امام جسے جلتے ہوئے خیموں سے پاک بی بی زینب نے نکالا، سائے خیمے جل رہے ہیں، پاک بی بی زینب سجاد کے سرہانے آئے، سجاد بیٹا اٹھو، خیموں میں آگ لگ گئی ہے۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، پھپھی اماں بابا کدھر؟ فرمایا گیا شہید ہو گئے۔ پھپھی اماں عباس چچا عباس کدھر؟ بی بی زینب نے فرمایا سجاد بیٹا کس کس کا پوچھو گے، مردوں میں تیرے سوا کوئی زندہ نہیں رہا، تو ہمارا امام ہے۔ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، خیموں میں رہے یا باہر نکلے۔ امام نے فرمایا پھپھی اماں باہر نکلے، نانا کا دین بچانا ہے، آئے دادیاں نے کھانے، پتھروں کی بارشوں سے گزرنا۔ میرے اللہ اس امام کے صدقے، پاک معصومہ فاطمہ کے صدقے، میرے اللہ ہماری دنیا بھی نورانی بنا دے، آخرت بھی نورانی۔